کرکٹ کیریئر کے دوران میں عمران خان کو کئی مرتبہ سیاسی عہدوں کی پیشکش کی گئی۔ 1987 میں صدر پاکستان محمد ضیاء الحق نے انہیں مسلم لیگ میں سیاسی عہدے کی پیشکش کی، جسے انہوں نے انکار کر دیا۔ نواز شریف نے بھی اپنی سیاسی جماعت میں شامل ہونے کے لیے مدعو کیا تھا۔ ضیاء الحق کے ساتھ عمران خان کے اچھے تعلقات تھے۔ انہوں نے کرکٹ چھوڑ دی تھی، لیکن جنرل ضیاء ان کو دوبارہ کرکٹ میں واپس لے کر آئے۔ 1992 کا ورلڈ کپ بھی جنرل ضیاء کے کہنے پر کھیلا۔ 1994 کے آخر میں انہوں نے انٹیلیجنس ISI کے سابق سربراہ حمید گل اور محمد علی درانی کی قیادت میں پاسبان نامی گروپ میں شمولیت اختیار کر لی تھی، اور اسی سال انہوں نے سیاست میں باقاعدہ شمولیت میں دلچسپی ظاہر کی تھی۔ 25 اپریل 1996 کو تحریک انصاف قائم کر کے سیاسی میدان میں قدم رکھا۔ ابتدائی طور پر انہیں کامیابی نہ مل سکی، لیکن حالیہ دنوں میں یہ اپنی جدوجہد اور اصول پرستی کی بدولت پاکستانی عوام خصوصاً نوجوانوں میں تیزی سے مقبولیت حاصل کر رہے ہیں۔ 1999 میں جنرل پرویز مشرف کے نعرے کرپشن اور سیاسی مافیا کا خاتمہ کی وجہ سے مشرف کی فوجی آمریت کی حمایت کی۔ عمران خان کے مطابق مشرف نے انہیں 2002 میں وزیر اعظم بننے کی پیشکش کی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ 2002 کے ریفرنڈم میں عمران خان نے فوجی آمر کے ریفرنڈم کی حمایت کا اعلان کیا، جبکہ تمام بڑی جماعتوں نے اس ریفرنڈم کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے اس کی سخت مخالفت کی۔ 2002 میں عام انتخابات میں عمران خان میاں والی کی سیٹ سے قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ انہوں نے قومی اسمبلی کی کشمیر اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹیوں میں بھی خدمات سر انجام دی ہیں۔ 2 اکتوبر 2007 کو جنرل مشرف نے آرمی چیف کے عہدے سے استعفیٰ دیے بغیر صدارتی انتخابات لڑنے کا فیصلہ کیا۔ اس فیصلے کے خلاف آل پارٹیز ڈیموکریٹک موومنٹ کے پلیٹ فارم سے دیگر 85 اسمبلی ارکان کے ساتھ مل کر عمران خان نے تحریک چلائی۔ 3 نومبر 2007 کو فوجی آمر پرویز مشرف کے ہنگامی حالت کے اعلان کے بعد عمران خان کو نظر بند کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن عمران خان فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ 14 نومبر کو پنجاب یونیورسٹی میں ہنگامی حالت کے خلاف طلبہ احتجاج کے دوران میں عمران خان عوامی حلقوں میں نظر آئے۔ اس ریلی کے دوران میں اسلامی جمعیت طلبہ نے عمران خان کو زد و کوب کیا۔ اس احتجاج کے بعد ان کو گرفتار کر کے ڈیرہ غازی خان کی جیل میں بھجوا دیا گیا، جہاں یہ چند دن قید رہے۔ انتظامیہ کے مطابق ان پر دہشت گردی قانون کے تحت مقدمہ بنایا جائے گا۔ دنیا بھر کے اخبارات نے عمران خان کی فوجی آمر پرویز مشرف کے خلاف جد و جہد کو سراہا، لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عمران خان پرویز مشرف سے وزارت عظمیٰ کا منصب طلب کر رہے تھے، اور جب انہیں انکار کر دیا گیا تو پرویز مشرف کے خلاف ہو گئے۔ 18 نومبر کو عمران خان نے ڈیرہ غازی خان جیل میں بھوک ہڑتال شروع کر دی۔ 22 نومبر کو اچانک انہیں رہا کر دیا گیا۔ عمران خان نے کہا کہ ان کی زندگی اور کراچی میں تحریک انصاف کے کارکنوں کی زندگی کو خطرہ لاحق ہے، کیونکہ برطانوی حکومت نے متحدہ قومی موومنٹ کے لندن میں مقیم سربراہ الطاف حسین کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھایا، جس سے یہ لوگ شیر ہو کر تشدد کی کارروائی کر سکتے ہیں۔ عمران خان متحدہ قومی موومنٹ اور اس کے قائد الطاف حسین کے خلاف الزامات تو لگاتے رہے اور یہ دعویٰ کرتے رہے کہ وہ الطاف حسین کے خلاف ثبوت لے کر لندن جائیں گے۔ وہ گئے بھی، لیکن اپنے الزامات کو کسی عدالت میں کبھی ثابت نہ کر سکے۔ 30 اکتوبر 2011 کو عمران خان نے لاہور میں 1 لاکھ سے زائد حامیوں کو خطاب کیا۔ حکومت کی پالیسیوں کو چیلنج کرتے ہوئے کہا کہ نئی تبدیلیاں حکمران جماعتوں کے خلاف سونامی ہیں۔
25 دسمبر 2011 کو کراچی میں ہزاروں حامیوں پر مشتمل کامیاب عوامی تقریب کا انعقاد کیا۔ اس وقت عمران خان حکمران جماعتوں اور پاکستان میں مستقبل کے سیاسی امکانات کا حقیقی خطرہ بن گیا۔ بین الاقوامی ریپبلکن انسٹی ٹیوٹ کے سروے کے مطابق پاکستان تحریک انصاف دونوں قومی اور صوبائی سطح پر پاکستان میں مقبول جماعتوں کی فہرست میں سب سے اوپر تھی۔ 6 اکتوبر 2012 کو عمران خان نے پاکستان کے جنوبی وزیرستان کے علاقے میں کوٹائی کے گاؤں پر ڈرون حملے کے خلاف مظاہرین کے ایک کارروائی میں شامل ہوئے۔ 23 مارچ 2013 کو خان نے اپنے انتخابی مہم کے آغاز پر نیا پاکستان قرارداد متعارف کروائی۔ 29 اپریل کو آبزرور جریدے نے عمران خان اور ان کی جماعت کو حکمران مسلم لیگ کے لیے اہم اپوزیشن قرار دیا۔ 2011 اور 2013 کے درمیان عمران خان اور نواز شریف کے مابین تلخ جملوں اور الزامات کی بوچھاڑ کا سلسلہ رہا۔ اپریل 2013 سے انتخابی مہم میں مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی نے ایک دوسرے پر تنقید کی۔ اس انتخابی مہم کے دوران میں عمران خان نے اعلان کیا کہ وہ پاکستان کو امریکہ کی جنگ سے باہر نکالتے ہوئے قبائلی علاقوں میں امن لے کر آئے گا۔ انہوں نے خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں اور ملک کے دوسرے حصوں میں مختلف عوامی اجلاسوں کو خطاب کیا، جہاں انہوں نے اعلان کیا کہ تحریک انصاف یکساں تعلیمی نظام متعارف کروائے گی، جس میں امیر اور غریب بچوں کو مساوات ملے گی۔ انتخابات سے صرف 4 دن قبل 7 مئی 2013 کو ایک فورک لفٹ سے گرنے کے بعد عمران خان کو لاہور میں شوکت خانم ہسپتال لے جایا گیا۔ طبی معائنے کے بعد بتایا گیا کہ عمران خان بخیریت ہیں، کوئی تشویشناک بات نہیں۔ اس سانحے کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کے جلسے منسوخ کر دیے گئے۔ عمران خان نے لاہور کے ہسپتال میں لیٹ کر ویڈیو لنک کے ذریعے اسلام آباد میں حامیوں کی ایک ریلی سے خطاب کر کے مہم کا اختتام کیا، اور بالآخر 2018 کے عام انتخابات میں ان کی جماعت پی ٹی آئی نے کامیابی حاصل کی۔ حکومت بننے کے بعد عمران خان کی کیا کارکردگی رہی، اسے ہم نیکسٹ ویڈیو میں جانیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور فاز سنو یوٹیوب چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔